حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے آکھیا کہ اسی اللہ نو ویکھنا چاہنے یاد آگیا بڑا بڑا ہن قوم نو تکلیف کی سی کیوں ویکھنا چاہندے سے حضرت موسیٰ فرمایا کہ وہ میرے نال گلاں کردا ہے انہاں آکھیا جا تیرے نال کردا وہ ساڈے نال کیوں نہیں کردا تو سا غور نہیں فرمایا اے قرآن ہے بندے پہلی صف دے بندے سن تو انہوں پتہ ہے کہ مسجد چ پہلی صف ہوندی ہے نا یہ خاص بندے دی جڑا بندہ پہلی صف والے کو بچ جائے انہوں خیر ہی سمجھ کیونکہ اتنے بڑے سینئر لوگ ہوندے ہیں وہ پہلی صف دے بندے کٹھے کر لیا جڑے اللہ ضرور ویکھنا چاہندے سن گناہگاراں تے آکھیا سی اینے جوگے انہاں کے جیسے 70 کو بندے لے کے حضرت موسیٰ تے چلے گیا ویسے اگر قرآن دا سورہ بقرہ پڑھن لگا تو لمبا ہو جائے گا چھتی چھتی تھی جڑا معلومات تہاڈیاں ہیں دے مطابق جواب دیو وہ بندے سڑ کے مر گیا سن تو بجلی ڈگی سی ساڑ کے اللہ مار دیتے سارے اللہ نو ویکھن دی کم از کم سزا موت ہے جڑا اللہ نو ویکھن دا ارادہ کرتا ہے صدقہ جاواں جی او دی کم از کم سزا موت ہے بلکہ حضرت موسیٰ بھی ڈگ پہ سن خرہ موسیٰ حضرت موسیٰ زمین تے ڈگ پہ وہ تجلی ایڈی پئی اللہ پاک نے پہاڑ تے بجلی سٹی وہ دوجے بندے مر گئے کہ حضرت موسیٰ بچارے ڈگے پھر اٹھ پہ بلکہ میں کدی کدی سوچنا کہ اٹھ کے کپڑے چاڑ کے آندے ہونگے جاؤ تہاڈا بیڑا غرق ہوئے میں نے نہ تو انہوں اللہ دسے ہے تو میں نے تھلے سوڑ چھڑیا ہے نا ایڈا وڈا نبی کلیم اللہ دی گل پہ قبلہ کرنا یہ جڑے بندے کو تور تے پہنچنے سننا وہ اجے نہیں سن پہنچے تے موسیٰ پہلے پہنچ گئے 5 منٹ پہلا پہنچے نے میں نہیں پتا 10 منٹ پہلا پہنچے نے کو تور تے موسیٰ پہلے پہنچ گئے وہ دی عکاسی قرآن نے کیتی ہے سورہ مبارکہ طٰہٰ ہے جی آیت مجیدہ دا نشان میرے کول جناب علی 83 ہے جی اللہ پاک نے حضرت موسیٰ نے پوچھیا بڑے پیار کردا سی نا اللہ تاں ہی تے کلیم اللہ بنایا نا پوچھتے نے وَمَا آجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ اے موسیٰ وہ کون سی چیز ہے جو تجھے قوم سے بھی پہلے یہاں لے آئی ہویا کہ یہ قوم اجے ساری پچھے ہوئے تے تسی سویرے سویرے آ کے کھلو گا جنہاں اللہ نو ویکھن دا مطالبہ کیتا ہے وہ سارے اجے پچھے پہ ہوندے نے تے تسی پہلے آ گیا شکریہ انہوں اجلت آندے نے جی اجلت پڑھے لکھے بچے دوست بیٹھے نے بچے بیٹھے نے اجلت میں جلدی فرماتے نے وما آ جانا تجھے کیا جلدی تھی تجھے کیا جلدی تھی ان قومی کا یا موسیٰ اجے قوم تیری پیچھے ہے تو ایسے چھیتی کیوں آ گیا کالا تو اس نے کہا ہم اولائی علا اثری وَأَجِلْتُ عَلَيْكَ رَبِّي لِتَرْزَا مجھے تیری عزت کی قسم میں پہلے اس لیے آ گیا ہوں تاکہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے صدقہ جاواں جی صدقہ جاواں ایدہ مطلب قرآن حکیم چوں آیت دی دلیل مل گئی کہ ایڈا کلیم اللہ ہو کے بھی کوشش کر رہا ہے کہ میرے تے میرا رب راضی ہو جائے مہربانی دوجا نبی پڑھ اے میرے سامنے سورہ مبارکہ نمل ہے ہوں اگلا نبی پڑھنا کی میں نتیجہ کڈیا جی تواڈے سامنے 36 منٹ بعد کہ حضرت موسیٰ دی بھی پوری کوشش سی بھی کسے طریقے میرا رب میرے تے راضی ہو جائے بس مہربان حضرت سلیمان نو جان دو وادی نمل تو گزرے تے اللہ فرماندا ہے حتی اذا آتو علی وادی نمل جدو چونٹیاں دی وادی چودہ گزر ہویا قالت نملتن یا ایوہن نمل ادخلوا مساکنکم تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچلتا ہوا آگے بڑھ جائے اے قرآن فرقیں لگی لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ سلیمان تو دا لشکر پہ آؤں ہے یہ تو انہوں پیران تھلے نہ کچل جان لا یشعرون اور انہیں شعور بھی نہ ہو کہ کوئی چھوٹی مخلوق ہمارے قدموں کے نیچے کچلی جا رہی ہے اللہ فرماندا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا چونٹی کی بات سن کے سلیمان مسکرایا کتھے ٹر گئے نے وہ بندے جڑے اندر نبی ساڑھے جیسے ہوندے نے اتے تخت پہ پرواز کردہ ہوائے چی کیڑی نے کیڑیاں نال گل کی تھی وہ اس کے بات پہ مسکرایا یہ دا مطلب گل سنی ہے تو مسکرایا حضرت سلیمان نے فرمایا تخت تھلے کا تخت تھلے ہویا آدم ہو گئی قوت سماعت ویکھو قوت سامعہ نبی دی
اتوں چیونٹی دی آواز سنی تے پھڑی بھی وہ ہے جڑی گل پہ کر سبحان اللہ نبوت رسول ہے انہوں چک کے حضرت سلیمان نے ایتھے رکھ لیا اپنے ہاتھ تے حضرت سلیمان فرماندے نے کی کہہ رہی سے ہو سکا میں تو اڈنال کوئی گل نہیں کی میں اپنا کام کرنی تسی اپنا کام کرو حضرت سلیمان فرماندے نے اپنی حیثیت ویخ تے کوئی گلاں ویخ تینوں پتا تو کدے نال گلاں پی کرنی ہو سکا جی مینوں ادوں ہی پتا سی تاں ہی تے میں اعلان کیتا سلیمان آ ہوں تو نہیں نا مینوں پتا لگا میں تے تواڈے آن تو پہلا اعلان کیتا کہ سلیمان تو دا لشکر آ رہا پتا مینوں تواڈا پتا میں جاننی ہے تانوں حضرت سلیمان فرماندے نے اج جڑیاں گلاں کیتیاں نہیں اپنی قوم نال یہ تینوں ہوش ہے کیویں دیاں کیتیاں ہو سکا لشکر تواڈے نال ایڈا وڈا تو پھر میں تو بچائی اپنی قوم کے پیدل بھی بندے موجود نے اتنے ہوا جن پہ لے کے اڑتے ہیں ہیلی کاپٹر اڈے تو بڑی ہوا ہوں تو جتنے 10.5 میل لمبا تخت اڈتا ہوئے وہ کہنے گے اسی تو ہوا جوگیاں بھی نہیں تو اگوں بندے بھی پیدل بھی تو اتنا لشکر تسی بادشاہ اسی تو چونٹیاں تو میں تاں آکھیا سی حضرت سلیمان فرماندے نے اپنے دلوں تو اپنی قوم دی ہادی بنی ہے اپنے دلوں تے اپنی قوم نو ہدایت بھی کرنی ہے تو بچوں موت برے بچوں مولوی ہیں تو گویا اپنی قوم نو ہدایت بھی دینی ہے حضرت سلیمان نے فرمایا تینوں اینا بھی پتہ ہے کہ میں نبی ہوں تے اے میرا لشکر ہے تینوں پتہ ہے نبی ظالم نہیں ہوندے کمال ہے میں پیروں تھلے میں دوڑ کے مخلوق توڑتا پھرنا اس جڑی گل کیتی ہو بڑی مزیدار ہے ہو سکے جڑی میں لفظ کا کہنا سلیمان وجنودہ سلیمان کے ساتھ اس کا لشکر آ رہا ہے تو نبی ہے لشکر تو نبی نہیں ہے ہائے ہائے تو غلطی نہیں کرتا بندے عام تو غلطی کر سکتے رہنا سلیمان فرماتے ہیں کمال ہے تو کی شہن ہے تو ہو سکا جی میں نو کل دا پتہ نہیں ایس ویلے میرا جوڑ ہی کوئی کمال ہے بھائی کمال ہے ایس ویلے میرے برابر دی مخلوق ہی کوئی نہیں حضرت سلیمان کہنے لگے کیویں دلیل تھے او سکے تسی ایڈے بڑے پیغمبر ہو کے زمین تے کھلوتے ہو تے میں نو ہتھاں تے تساں اٹھائے ہیں آپ تو اڈے پیر زمین تے نے تے میرے پیر نے تو اڈے ہتھاں تے کیڑی تساں ویکھی ہے ملتان آڑے ہو ساڑھے علاقے چ کیڑی بہت چھوٹی ہوندی ہے جی ایتھوں دا نہیں میں نو پتا میں نو کی پتا جی اس علاقے چ کو کیڑی ایڈی ہوندی ہے ایڈی کیڑی ہوندی ہے او دے وچ دو دے حصے ہوندے نے ایک جسم ایک سر او سر دے وچ دماغ ہوندا ہے جے تو ہاں کیڑی دا سر ویکھے ہے اگوں صاحب لاؤ دماغ کنے مندا ہوئے گا کنے کلو ہوئے گا کنے چھٹانک ہوئے گا کنے توڑے ہوئے گا میں نا یار کیڑی دا ایڈا کو سر ہے ایڈے سر میں چھوٹا جا دماغ ہے او دے وچ گل آگئی ہے جنہوں نبی اٹھائے نا تجھے او دے نال نہیں ڈالتے کمال کیڑی دے چھوٹے سر وچ گل آگئی ہے جنہوں نبی ہتھاں نال بلند کرے او دے جیسی دوسری مخلوق کوئی نہیں ہوندی اے مولویوں تو اڈے ایڈے سر نے اینے تو اڈے دماغ ہے نے جنہوں تو ہتھاں نال محمد بلند کرے تینوں دے جیسے بندے کتھوں لب گئے اسلام نے چونٹی نو تھلے رکھیا تے فرماندے نے وقال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو نعمتیں تو نے مجھ پہ کی ہیں اور میرے والدین پہ کی ہیں کیڑیاں تک نو میری سلطانی دا پتہ لگ گئے ایڈی چھوٹی مخلوق تک بھی میرے حکمران ہوندہ رو پہ گئے اللہ تیرا احسان ہے تو ہی میں نو سلطان بنایا ہے تے ہر مخلوق میں نو جان دیئے ایک مرتے مہربانی کر اللہ فرمایا 10 سلیمان اور کچھ چاہیے دے فرماتے نے بس ایک کی کام میں وَأَنْ آمَلَ صَالِحًا تَرْزَاهُ مجھ سے کوئی ایسا عمل کرا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جاتی تو اڈی کیا بات ہے جی کمال انداز رہا تو سا سنے دل کردہ ایک اور نبی پڑھ حضرت بشکریہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں سی کہ میں پہلے کیوں آگے بولو جی تاکہ تو میرے تے
راضی ہو جائیں. سلیمان علیہ السلام ایڈی شہنشاہی لے کے کیا کہ میرے کو کوئی ایسا عمل کرا. اسی تے شے ہی کوئی نہیں. نبی ایڈ منزل تے بھی پہنچ کے پہ آندے نے ساڈے کو کوئی ایسا عمل کرا جدے تے تو راضی ہو جائیں. حضرت زکریا نے ویکھیا بندے ٹھیک نہیں, اے میری جگہ تے میرے بعد بہنا چاہندے نے, بے اولاد سن, بیوی بھانج سی, اپنے وال سفید سن. تو حضرت زکریا نے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْبَوَالِيَ سورہ مریم آیت نمبر 5, اے اللہ میں ڈر رہا ہوں اپنے ان بندوں سے جو میرے رشتہ دار ہیں اور میری جگہ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. میرے رشتہ دار ہیں اور میری جگہ پہ بیٹھنے چاہتے ہیں اور اس لائق ہیں نہیں کہ وہ میری جگہ پہ بیٹھ کے دین کا کام چلا لے. اللہ فرمائے منگ کی منگنے, فرماتے ہیں وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا, بیوی میری بھانج ہے, اس کے ہاں بچے کی امید ہی نہیں. تو فرمایا گھبرایا, کہنے کا گھبرایا نہیں. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, جس کا تیرے جیسا رب ہو نا وہ بد نصیب نہیں ہوتا. صدقے جامع تو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. بیوی بھانجے میرا سر سفید ہے, منگ کی منگنے. فرماتے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا, مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر, مجھے اپنی طرف سے ایک بیٹا عطا کر جو ولایت کے درجے پہ فائز ہو. پھر فرماتے ہیں یاری سنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب, وہ میرا بھی وارث بنے. آل یعقوب کا, صدقے جاواں نوجوان, آل یعقوب کا بھی وارث بنے. مجھے نبی کہہ رہے ہیں مجھے ولی دے جو میرا, یاری سنی, جو میرا وارث بنے. وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب, اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. کتھے ٹر گئے نے وہ بندے جڑے آندے نے نبیوں کے وارث ہی نہیں ہوتے. کیسا وارث چاہیے؟ فرماتے ہیں وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا, اللہ مجھے ایسا وارث دے جس پہ تو راضی ہو جائے. کنیا بندیاں دے ذہن چ تقریر آ گئی, ترے دہراؤ تے آخری جملہ او دے تے پڑھا جڑا مینوں میرے مہربانہ نے حکم کیتا. مینوں ساری گل یاد ہے, انہاں مینوں کی آکھیا تے میں کی پڑھنا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہو کے کی چاہندے نے میرے تے میرا رب راضی ہو جائے. حضرت سلیمان اتنی بڑی سلطانی تو بعد پسند کر دینے کہ میرے کو ایسا عمل ہو جائے کہ میرے کو میرا رب راضی ہو جائے. حضرت زکریا نے فرمایا مینوں ایسا وارث دے جدے تے میرے رب تو راضی ہو جائے. یہ مطلب ہے نبی سارے کوشش کر دے رہے ہیں کہ ساڈے تے ساڈا رب راضی ہو جائے. آؤ مسلمانوں اپنے نبی تے فخر کرو. ہر نبی کوشش میں ہے کہ مجھ پہ میرا رب راضی ہو جائے. اللہ فرماتا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, مجھے چڑھتے ہوئے دن کی قسم, ڈھلتی ہوئی رات کی قسم, تیرے رب نے تجھے نہ کبھی محمد تنہا چھوڑا ہے نہ کبھی ناراض ہونے دیا تھا. تیری پہلی حالت سے پچھلی حالت بہتر ہوگی. ہر نبی کوشش میں ہے کہ میں ان پہ راضی ہو جاؤں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, میرے رسول محمد میری پوری کوشش ہے کہ تو مجھ پہ راضی ہو. ہر نبی کوشش کر رہے ہیں میرے تے صدقے ہو گئی یار اللہ راضی ہو جائے. اللہ کہہ رہے ہیں حبیب میں تینوں چیزاں ہی ہو دیاں گا کہ تو میرے تے راضی ہو جائے. پہلے تے میرے نبی دی اے شان سارے تو وکھری ہے, نویکڑی ہے, منفرد ہے کہ ہر نبی انہوں راضی کرتا, رب میرے نبی نو راضی کرتا. یہ مطلب نبی او کم کر دینے جدے تے اللہ راضی ہو جائے. اللہ او پہ کم کرتا جدے تے میرا نبی راضی ہو جائے. راضی کرنے واسطے اللہ نے ایک خدیجہ دا مال دیتا ہے, ایک حضرت ابو طالب دی گود دیتی ہے. اللہ ایک گود دے کے راضی ہے تے نبی ایک گود